الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی الیہ مسائر الخلق وعواقب العمر نحمده علی عظیم احسانہ ونیر لطفہ وبرہانہ ونوامی فضلہ وامتنان لم یل سبحانہ فیقون فی العز مشارکا ولم یولد فیقون مورثا هالکا لم یتقدم وقت ولا زمان ولم یتعاورہ زیادۃ ولا نقصان جلت عظمتہ والصلاة والسلام على من بعثه بنور المزي والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر أغصانها مهتدلة وثمارها متهدلة مولده بمكة وهجرته بالطيبة سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجت اللہ علی العالمین والحق الجدید والعلم الذی علمہ لا یبید والعدل المشتہر والمہدی المنتظر عجل اللہ تعالی صلوات پڑھ دیجئے ولعنت الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه أذلة على المؤمنین عزة على الكافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا يخاف لومة لائم ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون صلوات پڑھ دیجئے محمد تھوڑی سی آواز بڑھا دو شاہ جی ایک مرتبہ اور بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے حاضرین گرامی قدر معزز سامعین محترم 1438 ہجری کے عشرہ محرم کی چوتھی تقریر آپ حضرات اس بارگاہ میں سماعت فرما رہے ہیں دعا گو ہوں پروردگار خان صاحبان کی ان کے خانوادے کی آپ تمام شرکائے مجلس کی اہل محلہ کی توفیقات خیر میں پروردگار اضافہ فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے بہت سے دوست احباب نے دعا کے لیے کہا ہے تو فردن سبھی کی طرف سے نیت کرتے ہوئے خاص طور پر برادر گوہر کی ترقی کے لیے غلام قاسم خان صاحب کی صحت یابی کے لیے محترم واجد خان صاحب کی اولاد نرینہ کے لیے برادر جواد برادر فخر برادر منظر اور جس کی جو حاجات ہیں سب کی حاجات
حاجی شہریار اولاد کے لیے، حاجی شہریار کے لیے بھی، اولاد نرینہ کے لیے، اور بابا فرید نے خاص طور پہ اپنی نگاہوں کی اور آنکھوں کے لیے کہا ہے، ان کے لیے بھی ارشاد شاہ صاحب، ہمارے سید صاحب، دیگر دوست احباب سبھی جن کے نام لیے وہ اور جن کے نہیں لیے، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھیے تو میں ارشاد ہو رہا ہے، اے صاحبان ایمان، اگر تم ایمان لانے کے بعد پھر جاؤ، مرتد ہو جاؤ، فسوف یات اللہ بقوم، تو اللہ ایک قوم کو لائے گا، یحبہم و یحبونہ، وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہوگا۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے ساتھ منکسر المزاج ہوگی، وہ قوم فروتنی سے پیش آتی ہوگی، محبت کے ساتھ پیش آتے ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پہ زبردست ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والی ہے، سبیل الہی پر مسلسل جہاد میں مصروف عمل ہے یہ قوم۔ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے ولا یخاف لومۃ لائم، اور ملامت کرنے والوں کی ملامت انہیں خوف زدہ نہیں کرتی۔ اور پھر اس منزل پہ کہتا ہے ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے اس قوم پر، یہ صفتیں اس قوم پر اللہ کا فضل ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے فضل عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ اور پھر کہتا انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، اور تمہارا ولی وہ ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، پس جو لوگ سرپرست قرار دیتے ہیں، ولی بناتے ہیں اللہ کو، اس کے رسول کو اور صاحبان ایمان کو، یہی اللہ کا گروہ ہے جو غالب آنے والا ہے۔ گفتگو ہماری ولایت کے سلسلے میں چل رہی ہے، تھوڑی سی زحمت کریں اس کو پیچھے، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تصرف ولایت پر گفتگو ہے، اور ولایت کا تصرف یہ عقیدہ انسان کا ہو کہ ولی خدا کے اختیار میں ذرہ ذرہ، کائنات کی ہر شے ولی خدا کے تصرف میں ہے۔ ولی خدا کو خدا نے یہ عظمتیں دے کر بھیجا ہے کہ کائنات کی ہر شے ولی خدا کے تصرف میں ہے۔ تصرف کا مطلب یہ ہے کہ زیر و زبر کر دینا، تصرف کا مطلب یہ ہے کہ فطرت کو جب چاہے گا ولی خدا بدل دے گا، اس لیے کہ ولی خدا فطرت کے تابع نہیں چلتا، فطرت ولی خدا کے پیچھے چلتی ہے، فطرتوں کو بدلتا ہے ولی خدا۔ توجہ کیجئے گا، کچھ منزلیں چوتھے مرحلے میں طے کرنا ہے۔ ولی خدا فطرت کے تابع نہیں ہے، فطرت ولی خدا کے تابع ہے، اس لیے کہ ولی خدا فطرت کے پیچھے نہیں چلتا، فطرت کو بدل دیتا ہے، مزاج فطرت کو بدلنے کا اختیار ولی خدا میں ہے۔ اب میں جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، جو سمجھ رہا ہے، جو معنی اپنی طرف سے نکالے گا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، جو بول رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، جو سمجھ رہا ہے اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، اس لیے کہ جو نبی کی نہ سمجھے وہ میری کیا سمجھے گا۔ تو جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں،
جو سمجھ رہا ہے کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. ولی خدا کے تصرف میں ذرہ ذرہ ہے. کائنات کی ہر شے ولی خدا کے تصرف میں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ خدا فارغ ہو کر بیٹھ گیا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ خدا فارغ ہو کے نعوذ باللہ بیٹھ گیا ہے. نہیں، بلکہ خدا اس نظام پر نگاہ رکھے ہوئے ہے جو نظام ولی خدا کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. نگاہ پروردگار وہاں رکی ہوئی ہے اور ٹکی ہوئی ہے کہ جہاں نظام ولی خدا کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے اور وہ مسلسل ولی خدا کے رابطے میں ہے. وہ مسلسل ولی خدا کے رابطے میں ہے اور ولی خدا کا رابطہ خدا سے ہے. اب یہ رابطہ، اس رابطے کو خدا نے وسیلہ کہا ہے. اسی رابطے کو خدا نے وسیلہ کہا ہے. ہم خدا تک جا نہیں سکتے، خدا ہم تک آ نہیں سکتا. تو بیچ میں کوئی ایسا ہو، جملہ کہنے دیجئے، اب اس منزل پہ آ گیا ہے تو جملہ لے لیجئے. درمیان میں وسیلہ کوئی ایسا ہو جو نہ بندہ ہو نہ خدا ہو. کیسے کہوں؟ ولی خدا ایسا ہو کہ جو بندوں کے درمیان رہے، رابطہ اس کا خدا سے ہو. اور خدا نے نظام دے کر ولی خدا کو بھیجا ہے. خدا کی نگاہیں اس نظام پر ٹکی ہوئی ہیں کہ نظام ولی خدا کیسا چلا رہا ہے، اور ٹکی ہوئی ہیں نگاہیں. امر وہیں سے آتا ہے تو ولی خدا بدل دیتا ہے. جیسا وہ کہتا ہے، جیسی اس کی مشیت ہوتی ہے، ولی خدا وہی کرتا ہے جو وہ کہتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اب یہ آیت ہے، اس کی نزاکت کو کہاں تک پہنچے گی مجھے نہیں معلوم. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. ولی خدا کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے جو خدا چاہتا ہے. تو دوسرا جملہ بھی لے لیجئے، خدا کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے جو ولی خدا چاہتا ہے. جو ولی خدا چاہتا ہے تو نظام وہاں سے مستقل طور پر چل رہا ہے. جیسا خدا کہہ رہا ہے ولی خدا نظام کو چلا رہا ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے، ولی خدا کی ڈیوٹی ہے. اس لیے کہ باس پرس نظام کائنات کی بندوں سے نہیں ہوگی. دیکھیے، اسی لیے خدا نے درمیان میں وسیلے کو رکھا. اب خدا سے جا کے لڑیے کہ وسیلے کو کیوں رکھا ہے اس نے. یہ تو خدا سے جا کے لڑیے اور پوچھئے اس سے جا کے. میں اکثر اس مقام پر ایک جملہ کہتا ہوں، کسی کو زیادہ شوق ہے جانے کا تو ہم بھیجوا دیتے ہیں، واپس نہیں پلٹے گا تو اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. تو ہم خدا تک جا نہیں سکتے، خدا ہم تک آ نہیں سکتا، تو درمیان میں کوئی ایسا وسیلہ تو ہو جو خدا کی باتیں ہمیں سنائے. درمیان میں کوئی ایسا تو ہو جو خدا کی باتیں ہم تک پہنچائے اور ہمارے پیغامات کو خدا تک پہنچائے. کوئی درمیان میں ایسا رابطہ تو ہو. اسی لیے قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے صاحبان ایمان، تقوی الہی اختیار کرو اور میری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تلاش کرو، اس کا مطلب یہ ہے صاحبان ایمان کا کام وسیلہ تلاش کرنا ہے، بنانا نہیں ہے.
صاحبان ایمان کا کام وسیلہ تلاش کرنا ہے، بنانا نہیں ہے، بنا کے اس نے بھیج دیا ہے۔ اب کہنے لگے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وسیلہ تو بہت سا ہے، موضوع وسیلہ بہت وسیع ہے، تو ہم کب انکار کر رہے ہیں کہ وسیلے کا موضوع وسیع نہیں ہے؟ بہت وسیع موضوع ہے وسیلے کا۔ دیکھیں موضوع وسیلہ نہیں ہے، لیکن بات آ گئی ہے تو 2 جملے سن لیجئے تاکہ بات پہنچ جائے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ وسیلے کا موضوع وسیع نہیں ہے؟ کہنے لگے نہیں، نماز وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا، روزہ وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا، حج وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا، زکوٰۃ وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا، صدقہ وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا، جہاد وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا، تو ہم کب انکار کر رہے ہیں؟ ہم نے کب انکار کیا ہے؟ یہ سارے وسیلے ہیں۔ بے شک نماز خدا تک پہنچاتی ہے، بے شک روزہ خدا تک پہنچاتا ہے، بے شک جہاد خدا تک پہنچاتا ہے، لیکن عجیب راز یہ ہے یہ سارے وسیلے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہم اس وسیلے کو بھول نہیں سکتے جو ان کی قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، نماز وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا، لیکن ولی کی محبت کے بغیر یہ وسیلہ خدا قبول نہیں کرتا۔ ولی کی محبت کے بغیر نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خمس ہے، نہ جہاد ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے۔ اب میں سامنے کی عقلی سی دلیل دے دوں آپ کو، دیکھیں بزرگ تو پہنچ گئے، یہ نوجوان دوست بھی اس پہ غور کریں، بالکل سامنے کی عقلی سی دلیل دے رہا ہوں۔ مجھے کچھ ضرورت تھی، میں نے خان صاحب سے 10,000 روپے لے لیے اور میں نے کہا میں فلاں تاریخ کو آپ کو واپس کر دوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، 6 مہینے کا وعدہ ہو گیا، 5 مہینے کا، 6 مہینے کا، 10,000 میں نے خان صاحب سے لیے، 10,000 لے لیے۔ اب ظاہر ہے حکومت پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہرحال کافی زمانے سے تو نہیں ہو رہا، لیکن پہلے ہوا کرتا تھا کہ کبھی 500 کا نوٹ بدل دیا، کبھی 1000 کا نوٹ بدل گیا، کبھی 100 کا نوٹ بدل گیا، اور پھر ایک اعلان ہوتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، توجہ کیجئے گا، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ یہ 500 کا نوٹ اس ڈیٹ تک ویلڈ ہے، ورنہ یہ 500 کا نوٹ خراب ہو جائے گا، لہٰذا اس ڈیٹ کے مطابق پہلے بینکس میں جمع کروا دو، ورنہ یہ نوٹ ویلڈ نہیں رہے گا۔ ویلڈ اسی وقت ہوگا جب ویلڈ کا آفیسر اس کو ویلیڈیٹ کرے گا، اگر وہ کر دے، اگر وہ آفیسر اس کو ویلڈ کر دے تو ڈیٹ نکلنے کے بعد بھی چلے گا وہ نوٹ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ویلیڈیٹی کی مہر آ گئی ہے، اس لیے کہ حکومت پاکستان نے اتنا اختیار دیا ہے، ویلڈ آفیسر کو اتنا اختیار ہے کہ اگر وہ ڈیٹ نکل جانے کے بعد بھی کسی نوٹ پہ دستخط کر دے تو وہ نوٹ چل جاتا ہے۔ اب 10,000 میں نے ساجد خان صاحب سے لیے، اب وہ حکومت کی جو ڈیٹ تھی وہ میری نظر میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کون سی ڈیٹ تھی، میں 500 کے نوٹ 10,000 کے لے کے چلا گیا خان صاحب کی خدمت میں، میں نے کہا سرکار یہ لیجئے، جو آپ سے قرضہ لیا تھا وہ ادا ہو گیا۔ اب خان صاحب مسکرانے لگے، کہنے لگے شاہ صاحب کیسے ادا ہوا؟ قرضہ تو وہیں کا وہیں ہے، قرضہ تو وہیں کا وہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ نوٹ بھی اصلی ہیں، 500 کے نوٹ ہیں، تعداد بھی 10,000 کی ہے، پورے ہیں، جتنے دیے تھے آپ نے اتنے ہی واپس دے رہا ہوں۔ تو خان صاحب پلٹ کے یہی کہیں گے نا مجھے، شاہ صاحب نوٹ اصلی ہیں، نوٹ 10,000 پورے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈیٹ نکل چکی ہے، ویلڈ نہیں ہے، آپ کے علم میں آیا ہی نہیں۔ حکومت پاکستان نے ایک ڈیٹ دی تھی کہ 500 کا نوٹ اس ڈیٹ تک چلے گا، اب تم نماز، روزے، حج، زکوٰۃ لے کر روز محشر خدا کی بارگاہ میں پہنچے، سینہ چوڑا تھا پر
پروردگار نمازیں لایا ہوں، روزے لایا ہوں، حج لایا ہوں، زکوٰۃ لایا ہوں، جہاد لایا ہوں. خدا نے پلٹ کے کہا سارے عمل صحیح ہیں لیکن ولایت علی کی ویلیڈیٹی نہیں ہے. کسی کو کوئی انکار نہیں ہے، کسی کو کوئی انکار نہیں ہے کہ نماز وسیلہ نہیں ہے. نماز پڑھنی چاہیے، ہر عاشق علی کو نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے ہر عاشق علی کو. عجیب بات یہ ہے، اب ظاہر کوئی برا نہ مان جائے لیکن مجبوری ہے، کہنا پڑے گا جملہ. عجیب بات یہ جن کے قبول نہیں ہوتی وہ پڑھ رہے ہیں. تو وسیلے سے انکار نہیں ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ سب وسیلہ ہیں، لیکن اس وسیلے کے دامن کو تو تھامو جو وسیلہ اس وسیلے کو قبول کرواتا ہے. نماز اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک محبت علی نہ ہو. زکوٰۃ اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک محبت علی نہ ہو. حج، روزہ، نماز، جہاد قبول نہیں ہے قرآن ہی کی روشنی میں. حدیث نہیں ہے، روایت نہیں ہے، قرآن ہی کی روشنی میں. قرآن کہہ رہا ہے نا وسیلہ تلاش کرو، تو کیوں کہا قرآن نے کہ وسیلہ تلاش کرو؟ تو بس عزیزو، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا، اور کل تقریر ہماری اس منزل پہ آئی تھی کہ ولی خدا، اس کی دو صفتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں کہ ولی خدا کی پہلی صفت یہ ہے کہ عالمین میں، پورے عالمین میں اس جیسا علم کسی کا نہیں ہے. اس لیے کہ ولی خدا کا علم ایسا ہونا چاہیے کہ زمانہ کوئی سا ہو، کوئی سا زمانہ ہو، کہیں کا کوئی شخص ہو اور اٹھ کے وہ ولی خدا کے پاس آ جائے اور کوئی سوال ولی خدا سے کہے تو ولی خدا پلٹ کے یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم. ولی خدا پلٹ کے یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم، میں کیسے تمہیں بتاؤں. تو اس کا مطلب یہ اگر ولی خدا یہ کہے گا تو حرف ولی خدا پہ نہیں آئے گا، خدا ہی پہ آئے گا. اس لیے کہ نمائندہ خدا کا ہے، خدا نے بھیجا ہے. اسی لیے جو ولی خدا تھا اور خدا کا نمائندہ تھا اس نے برملا کہا سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو اس سے پہلے کہ تم علی کو کھو دو. اس کا مطلب یہ میں تو صرف ایک منزل کے لیے آپ کو تیار کر رہا ہوں، اور جب محسوس کر لوں گا کہ آپ تیار ہو گئے تو بس وہ منزل سنا کے آپ سے اجازت لے لوں گا. ولی خدا کا علم اتنا وسیع و عریض ہونا چاہیے کہ کل کائنات اس کی نگاہ میں ہو. اب اس کی مثال میں یوں دے سکتا ہوں، علی مسجد میں تشریف فرما ہے، ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب کا مجمع ہے. ایک شخص کھڑا ہوا، جب یہ دعویٰ سلونی کیا تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی یہ بتائیے اس وقت جبرائیل کہاں ہیں؟ اس وقت جبرائیل کہاں ہیں؟ توجہ کیجئے گا، اس وقت جبرائیل کہاں ہیں؟ تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ابھی اس کے یہ جملے ختم نہیں ہوئے تھے کہ علی نے کہا انت جبرائیل، تو جبرائیل ہے. اب مفسرین نے جو اس واقعے کی تفسیر کی ہے وہ یہ کی ہے کہ چونکہ ولی کائنات تھے تو چشم زدن میں کل کائنات کا مطالعہ علی نے کیا. اور عجیب جملے ہیں، عجیب کہ لگے علی کی نگاہیں اتنی تیز گئیں کہ دریاؤں میں جو مچھلیاں تیر رہی تھیں ان کے شکموں میں بھی علی نے جھانک کے دیکھ لیا. کہاں بیٹھے آپ؟ ان کے شکموں میں بھی جھانک کے علی نے دیکھ لیا اور وہاں نہیں پایا تو فوراً کہا انت جبرائیل، تو جبرائیل ہے. بس یہ کہنا تھا. ایک مرتبہ جبرائیل نے پرواز شروع کی تو مسجد کے گنبد کو توڑتا ہوا جبرائیل گیا.
میں کہوں گا جبرائیل سے ہاتھ جوڑ کر، ارے مسجد کے دروازے کھلے تھے، یہ گنبد توڑ کے کیوں گیا ہے؟ کب بتا رہا ہوں، جس کا شاگرد ہوں اسی کے لیے دلیل چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے استاد کو کعبے کی دیوار نہ روک سکی تو جبریل کو مسجد کا گنبد کیا روکے گا؟ تو دوستوں میرے عزیزوں، میں اس بات پہ بار بار اس لیے زور دے رہا ہوں کہ کچھ منزلیں طے کرنا ہے، اسے محفوظ کیجئے گا۔ ولی خدا اس کی پہلی صفت کی عظمتیں یہ ہیں کہ وہ علم پر اتنی دسترس رکھتا ہے کہ کل کائنات اس کی نگاہ میں ہوتی ہے، کل کائنات اس کی نگاہ میں ہے۔ اسی لیے کسی سائل کو علی نے اپنی دہلیز سے بغیر جواب دیے واپس نہیں لوٹایا۔ بڑے بڑے واقعات ہیں، بڑی بڑی تاریخ کے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ جی چاہتا ہے اس منزل پہ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور بڑا عجیب سا واقعہ ہے۔ اچھا ہمارے ہاں دیکھیے ایک لفظ چونکہ عجیب ہے اس لیے بدل کے کہوں گا، اسے محفوظ کیجئے گا۔ کتا، ہمارے ہاں جو یہ کتے گھوم رہے ہیں، کتا لفظ ظاہر برا سا ہے، اس لیے قلب، اگر حسن نزاکت میں جملہ کہا جائے تو قلب، اب یہ ذہن میں رکھیے گا، کتے کو قلب کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ علی کے پاس آئے، کہنے لگے یا علی ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق پیدا ہوئی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہ وہ آدھی قلب نظر آتی ہے، آدھی بکری نظر آتی ہے، تو اب اس کا شمار بکری میں کریں یا قلب میں کریں؟ تو بتائیے یا علی۔ کہنے لگے اس کے سامنے پانی رکھ کے دیکھو، اگر چوس چوس کے پیے تو بکری ہے، اس کے سامنے پانی رکھ کے دیکھو، چوس چوس کے پیے تو بکری ہے، اور زبان نکال نکال کے پیے تو قلب ہے۔ کہنے لگے یا علی ہم نے یہ کر کے دیکھ لیا، کبھی چوس کے پیتی ہے کبھی بغیر اس کے۔ علی نے کہا اچھا اس کے سامنے چارہ ڈال کے دیکھو، گھاس کھا لے تو بکری ہے، نہیں کھائے تو قلب ہے۔ کہنے لگے علی یہ بھی کر کے دیکھ لیا، یہ بھی کر کے دیکھ لیا، کبھی گھاس کھاتی کبھی نہیں۔ اچھا اب عجیب بات یہ ہے کہ اب جو مولا نے فقرہ کہا وہ بڑا قیامت کا تھا۔ کہا پانی رکھ کے دیکھو، اگر چوس چوس کے پیے تو بکری ہے ورنہ قلب ہے، گھاس ڈال کے دیکھو کھا لے تو بکری ہے ورنہ قلب ہے۔ کہا یا علی دونوں کر کے دیکھ لیے، کبھی چوس کے پیتی ہے کبھی بغیر، کبھی گھاس کھاتی ہے کبھی نہیں کھاتا، دونوں کیفیتوں میں کیا کیا جائے؟ علی نے کہا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، شکم چاک کر کے دیکھو، اوجڑی نکلے تو بکری ہے۔ اب جملہ ضائع نہ کیجئے گا، اب پلٹ کے علی سے یہ نہیں کہہ سکتے کبھی کاٹ کے دیکھا ہے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک سلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ تصرف میں ولی خدا کے کل کائنات ہے۔ ولی خدا کا قبضہ بندوں میں اگر ہے تو وہ روحوں پر ہے، روحوں پر۔ جسموں کے ساتھ ساتھ ولی خدا روحوں پہ حکمرانی کرتا ہے، اور صرف روحوں پہ نہیں دلوں پہ ولی خدا کی حکمرانی ہے۔ اسی لیے جب چاہتے ہیں دلوں کو موڑ دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں، یہ ولی خدا کا تصرف ہے، جب چاہتے ہیں دلوں کو موڑ دیتے ہیں۔ مڑتے کیسے ہیں دل؟ بس یہ سن لیجئے اور اجازت دے دیجئے، دلوں کو موڑ دیتے ہیں۔ جہاں ولایت آ جائے وہاں دل کیسے موڑتے ہیں؟ حجاج کا زمانہ ہے اور اس نے پابندی لگا دی ہے کہ کوئی علی کا نام نہ لے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کوئی علی کا نام لیتا ہوا نہ ملے، یہ اعلان عام ہو گیا۔ اب ایسے میں کہ جہاں مردوں کی ہمت نہیں تھی علی کا نام لینے کے، ایسے میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک سن سفید
بوڑھی عورت ہاتھ میں عصا لیے ہوئے اور کوفے کی گلیوں میں یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، سن سفید بوڑھی عورت، اور وہ یا علی یا علی یا علی کی صدائیں کوفے کی گلیوں میں۔ دیکھیے دل مڑتے کیسے ہیں، دل توجہ کیجیے گا۔ ایسے میں حجاج کے اہلکاروں نے دیکھا کہ یا علی کہتی پھر رہی ہے، گئے اس کے پاس اور کہا کہ تجھے نہیں معلوم کہ علی کے نام لینے پر پابندی ہے، پھر کیوں لے رہی ہے؟ گرفتار کر کے حجاج کے پاس لے کر گئے۔ حجاج کو اس بڑھیا کے سلسلے میں کچھ اور بھی معلومات تھی، اطلاعات تھیں۔ جب حجاج کے دربار میں وہ بڑھیا پہنچی تو حجاج نے اس سے کہا کہ تجھے نہیں پتا تھا کہ علی کے نام لینے پر پابندی ہے، پھر تو نے نام کیوں لیا؟ پھر تو نے نام کیوں لیا؟ اور مجھے تو یہ بھی اطلاع ملی ہے، حجاج بول رہا ہے، مجھے تو یہ بھی اطلاع ہے کہ تو علی کو فلاں 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 پہ فضیلت دیتی ہے۔ اس نے کہا تو جن کے نام لے رہا ہے میں انہیں تو نہیں جانتی، میں تو علی کو آدم ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، موسیٰ و عیسیٰ سے افضل سمجھتی ہوں۔ تو جن کے نام لے رہا ہے انہیں تو میں نہیں جانتی، میں تو آدم ہو، ابراہیم ہو، نوح ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ پہ علی کو افضل جانتی ہوں۔ حجاج جیسا ظالم، اس نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں آدم ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، موسیٰ و عیسیٰ سے علی کو افضل جانتی ہوں۔ اس نے کہا ثابت کر سکے گی؟ ثابت کر ورنہ بھی تلوار سے تیری گردن اڑاتا ہوں۔ اس نے قرآن سے ثابت کروں گی۔ ضائع نہ کیجئے گا، خدا کی قسم کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کسی منزل پہ لانا چاہ رہا ہوں۔ کہ ثابت کر سکے گی؟ کہ قرآن سے ثابت کروں گی، کہ ثابت کر ورنہ بھی تیری گردن تلوار سے اڑاتا ہوں۔ اس نے کہا کیا تیرے دربار میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے قرآن پڑھا ہو؟ قرآن کیا کہتا ہے آدم کے سلسلے میں؟ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، اے آدم اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سو جاؤ گے۔ وہ درخت کائے کا تھا؟ اس نے کہا گیہوں کا تھا۔ کہ منع کیا نا آدم کو، پھر بھی گیہوں کھایا۔ میرے علی کو گیہوں منع نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی ساری زندگی جو کھایا گیہوں کو ہاتھ نہیں۔ ساری زندگی میرے علی نے جو کھایا گیہوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو کہا نا قرآن نے آدم کے لیے لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ وہ درخت کائے کا تھا؟ اس نے کہا گیہوں کا۔ کہ آدم کو منع کیا نا پھر بھی کھا لیا۔ کہ نوح سے کیسے افضل؟ کہ سن، نوح سے ایسے افضل ہے کہ قرآن میں سورہ تحریم میں نوح اور لوط کی بیویوں پہ خدا نے لعنت کی ہے، لیکن میرا علی وہ ہے جس کی زوجہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ جس کی زوجہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ اس نے کہا ابراہیم سے کیسے افضل ہیں؟ تیرے دربار میں کسی نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ ابراہیم سے ایسے افضل ہیں کہ ابراہیم نے یہ کہا کیفا تحیی الموت، پروردگار دکھا تو دے، کیفا ارنی تحیی الموت، پروردگار دکھا تو دے مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ لفظوں کو ضائع نہ کیجیے گا، پہنچ جائے تو محفوظ کیجیے گا۔ کیفا ارنی تحیی الموت، پروردگار دکھا تو دے مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو قرآن نے کہا ولم تؤمن، کیا اطمینان نہیں ہے؟ کیا مومن نہیں ہو؟ کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی، یقین ہے لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ کہنے لگی کہ تیرے دربار میں کوئی اتنا بھی قرآن کو نہیں جانتا۔ وہ ابراہیم تھے
جو اطمینان قلب چاہ رہے تھے، اور یہ میرا علی تھا جو مسجد کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا، اگر حجابات عالم ہٹا دیے جائے تو علی کے یقین میں ذرہ بر اضافہ نہ ہوگا۔ میرا علی وہ ہے جو مسجد کوفہ کے منبر پر بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا ہے لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا، اگر حجابات عالم ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں ذرہ بھر اضافہ نہ ہوگا۔ اس نے کہا نوح سے کیسے افضل، اس نے کہا سیدۃ النساء العالمین، آدم سے کیسے افضل، اس نے کہا گیہوں کو منع کیا، علی نے ساری زندگی جو کھایا، گیہوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس نے کہا موسیٰ سے کیسے افضل ہے، اس نے کہا تیرے دربار میں کسی نے قرآن نہیں پڑھا۔ موسیٰ جب ہجرت کی شب مصر سے نکلنے لگے تو خدا کی بارگاہ میں آواز دی وَنَجَّيْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پروردگارا مجھے ظلم کے قوم سے نجات دے دے۔ وہ موسیٰ تھے جو ہجرت کی شب خوف زدہ نکلے، اور وہ میرا علی تھا جو ہجرت کی شب محمد کے بستر پر اطمینان سے لیٹا رہا۔ اس نے کہا عیسیٰ حجاج جیسا ظالم، ارے جہاں مردوں کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، وہاں ایک سفید بوڑھی عورت حجاج کے دربار میں حجاج جیسا ظالم، اس نے کہا عیسیٰ سے کیسے افضل ہے۔ اس نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا، خدا نے قرآن میں کیا کہا فَخْرُجْ إِنَّ بَيْتَ الْعِبَادَةِ لَا وِلَادَةَ، کہ وہ عیسیٰ تھے جب مریم پہ وقت ولادت آیا اور میسا کی نوید پوری ہو گئی تو خدا نے کہا گھر کو چھوڑ دو، اور وہ میرا علی تھا فاطمہ بنت اسد کے لیے دیوار شب ہو گئی۔ وہ میرا علی تھا، اور یہ مریم کا بیٹا عیسیٰ تھا۔ میرے علی کی عظمت یہ ہے انہیں گھر سے نکالا گیا، یہ گھر سے باہر تھی، بلایا گیا۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا محمد والے۔ حجاج جیسے ظالم کے دربار میں ایک سفید بوڑھی عورت، جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ عورت کون ہے جو حجاج کے دربار میں علی کی فضیلتیں بیان کر رہی ہے؟ جملے کو ضائع نہ کیجئے گا، اتنی طویل کے بعد ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ یہ حرہ ہے، حرہ کون؟ حرہ بنت سعد حلیمہ سعدیہ، یہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حرہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ حلیمہ کا دودھ علی علی کرتا ہے۔ اب کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک عجیب سی نزاکت ہے۔ اس کا مطلب یہ حلیمہ کا دودھ جو پی لیتا ہے وہ علی علی کرتا ہے۔ اب جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، جو حلیمہ کا دودھ، یہ حرہ بنت حلیمہ سعدیہ ہے، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حرہ جو حجاج کے دربار میں علی کی فضیلتیں بیان کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلیمہ کے شیر کی تاثیر یہ ہے جو پی لیتا ہے وہ علی علی کرتا ہے۔ امامیہ تبھی تو نبیت نہ علی علی نہیں کرتے۔ میں کہہ گیا ہوں، جملہ سمجھئے گا، ایک صلوات پڑھئے محمد علی محمد۔ تو وہ دلوں پر حکمرانی رکھتے ہیں۔ تصرف ولایت یہ ہے کہ کل کائنات ذرے ذرے پہ تصرف ہے، جب چاہتے ہیں دلوں کو موڑ دیتے ہیں۔ جہاں مردوں کی ہمت نہیں ہے کہ علی کا نام لیں، وہاں حرہ کے قلب کو منقلب کیا ولایت نے کہ جاؤ حجاج کے دربار میں ہماری فضیلتوں کو بیان کرو، جاؤ حجاج جیسے ظالم کے دربار میں۔ اور اس نے پوری جگہ پہ پابندی لگائی ہوئی ہے اور اسی کے دربار میں علی علی ہو رہا ہے۔ یہ ولایت کا تصرف ہے،
یہ ولایت کی حکمرانی ہے، جبھی تو میں اور آپ زندہ ہیں۔ میں اور آپ اسی لیے زندہ ہیں، یہ ولایت کا تصرف ہے۔ زمانے نے تو مٹانے کی بہت کوشش کی ہے، مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن زمانہ مٹا نہیں پا رہا۔ یہ ولایت کا تصرف ہے، اس لیے کہ وارث پردے میں موجود ہے۔ اب جملہ لے لیجئے، ہم لاوارث قوم نہیں ہیں، الحمدللہ ہمارا وارث پردے میں بیٹھا ہوا ہے، اسی لیے ہم زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ زمانے نے بہت کوشش کی مٹانے کی۔ بس دوستو میرے عزیز و آج تقریر یہاں رک رہی ہے اور کل سے مسلسل ہو جائیں گے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ دیکھیے نا، ولایت کا تصرف کیا ہے۔ مسلم ابن عقیل سفیر حسین بن کر کوفے گئے، حسین نے مسلم کے دل پہ حکمرانی کی۔ اور میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں، شاید مجھے یاد نہیں پڑتا کہ 10 سال کے عرصے میں نے آپ کی خدمت میں کبھی مسلم کے بچوں کی یتیمی پڑھی ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں آج جی چاہ رہا ہے کہ میں مسلم کے بچوں کی یتیمی آپ کو سناؤں۔ مولا آپ کی گودیوں کو آباد رکھے، مولا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ جیسا باپ غریب الوطنی میں مارا گیا، ویسے ہی مسلم کے بچے غریب الوطنی میں مارے۔ اسی لیے جہاں بہت سی دعائیں اور دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے، وہاں ایک دعائے عدیہ میں یہ ہے کہ یہ دعا اکثر مانگا کرو کہ خدا کسی کو غریب الوطنی میں موت نہ دے۔ جہاں کسی کا کوئی اپنا نہ ہو وہاں خدا کسی کو موت نہ دے۔ مولا تمہاری آوازوں کو سلامت رکھے، مولا آپ کی ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، مولا تمہاری گودیوں کو سلامت رکھے۔ اب میں اس اختلافات میں نہیں جاتا کہ بچے کربلا سے کوفہ آئے تھے یا مسلم کے ساتھ کوفہ آئے تھے، دونوں روایتیں ہیں، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ کربلا سے واپس پلٹے ہیں یا مسلم کے ساتھ آئے تھے، لیکن بالاتفاق مظلومیت سب نے لکھی ہے بچوں کی۔ لیکن ایک تاریخ عجیب نظر آئی، وہ یہ تاریخ ہے مقتل کی کہ بچے کربلا سے جب اسیروں کا قافلہ چلا تو یہ بچے وہاں سے بچ کر نکلے، بھاگے، اور ان بچوں کو اس انداز میں کہ یہ دن میں سفر کرتے رات کو چھپ جاتے، کوفہ پہنچ گئے، قاضی شرح کے گھر تک جانا ہے۔ بہت سے لوگوں نے انہیں مدد بھی کی، ان کے ساتھ تعاون بھی کیا، لیکن عجیب منزلیں ہیں۔ قاضی شرح کے گھر یہ کچھ عرصے رہے بچے، یہاں ابن زیاد کو تلاش ہے مسلم کے بچوں کی، اور ابن زیاد نے فوج کو یہ حکم دیا ہوا ہے کہ مسلم کے بچے جہاں ملے انہیں اسیر کر کے لایا جائے۔ قاضی شرح نے کچھ عرصے اپنے گھر میں بچوں کو پناہ دی، پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کے ذریعے سے قاضی شرح چاہتا ہے کہ بچے مدینے چلے جائیں، تو ایک مرتبہ بیٹے کو کچھ پیسے دے کر بچوں کو ہمراہ کیا اور کوفے کے باہر وہ لے کر آیا۔ قاضی شرح کا بیٹا مدینے کا قافلہ جا رہا تھا، جس قافلے کو مدینے پہنچنا تھا اس نے کہا بچوں یہ قافلہ مدینے جا رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے شامل ہو جاؤ تو تم مدینے پہنچ جاؤ گے۔ بچوں نے بہت کوشش کی کہ قافلے کے ساتھ ہو جائے، لیکن قافلہ بہت دور نکل گیا اور بچے گردے کارواں بھی نہ پا سکے۔ اب جو پلٹ کے دیکھا نہ دائیں کوئی اپنا تھا نہ بائیں کوئی اپنا تھا، سرحد کوفہ پہ اکیلے مسلم کے دونوں لال اکیلے کھڑے تھے۔ ایک مرتبہ واپس پلٹے بچے چھپ گئے، ساری رات درخت پر اپنے آپ کو چھپا کے رکھا۔
ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ صبح نمودار ہوئی، بہت اطمینان سے پرسا دینا منزل کچھ دور ہیں، مولا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ ایک مرتبہ صبح نمودار ہوئی، جیسے صبح کا نمودار ہونا تھا سورج آب و تاب سے نمودار ہوا، تو ایک عورت بتائی گئی تاریخ میں کہ جو مشکیزہ بھر رہی تھی، اس نے 2 چاندوں کے عکس کو پانی کے اوپر دیکھا۔ ایک مرتبہ پلٹ کے 2 بچوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ نیچے اتر آؤ، میں تمہارے لیے کوئی خطرے کا باعث نہیں ہوں۔ بچوں کو نیچے اس نے اتارا۔ ایک مرتبہ بچوں کا نیچے اترنا تھا، اس مومنہ نے کہا کہ تم کسی اچھے خاندان کے معلوم ہوتے ہو، تم کسی اچھے خاندان کے معلوم ہوتے ہو۔ ایک مرتبہ بچوں نے کہا ہاں، کہ کون سے خاندان سے ہو؟ کہ خاندان بنی ہاشم سے ہے۔ کہ بنی ہاشم کا نام آنا تھا، کہ بنی ہاشم کی کس شاخ سے ہو؟ کہ مسلم ابن عقیل کو جانتی ہے؟ کہ ہاں جانتی ہوں، کہ ہم مسلم کے یتیم ہیں، ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ دوستو، بچے اس مومنہ کے ساتھ کچھ دیر رہے۔ وہ مومنہ کہنے لگی میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ بچوں کو چھوڑ کر کوفے میں اپنے گھر آئی، بچوں کے لیے غذا مہیا کی۔ اب جو پلٹی تو بچوں کو اس مقام پہ نہیں پایا، بچے ابن زیاد کے سپاہیوں کے ساتھ گرفتار ہو چکے تھے۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے، بس 2-3 منزلوں کی رحمتیں طے ہو گئی منزلیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ بچے زندان میں ڈال دیے گئے۔ زندان میں بچوں کا جانا تھا، مشکور نامی زندان بان تھا۔ بچوں نے ایک مرتبہ مشکور کو دیکھا اور محمد نے ابراہیم سے کہا کہ یہ کوئی محب اہل بیت معلوم ہوتا ہے، یہ کوئی اچھا بندہ معلوم ہوتا ہے، کیوں نہ اس سے درخواست کی جائے، یہ ہماری کچھ مدد کرے گا۔ مشکور نے کہا بچوں کیا بات ہے کہ تو علی ابن ابی طالب کو جانتا ہے؟ کہاں جانتا ہوں۔ کہ تو عقیل کو جانتا ہے؟ کہاں جانتا ہوں۔ کہ تو مسلم کو جانتا ہے؟ کہاں جانتا ہوں۔ کہ ہم مسلم کے بیٹے محمد ابراہیم، ہم مسلم کے یتیم محمد ابراہیم ہیں۔ ایک مرتبہ مشکور نے ہاتھوں کو جوڑا، بچوں کے قدموں میں گر گیا اور گر کے کہنے لگا ہے بچوں مجھے معاف کر دینا، اپنی جدہ زہرا سے مجھے روز محشر معاف کر دینا، مجھے روز محشر اپنی جدہ سے معافی دلا دینا۔ ارے کہاں آل زہرا، کہاں زندان، کہاں زندان بان مشکور۔ اے بچوں میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ اب مقتل کہتا ہے، تاریخیں کہتی ہیں کہ مشکور نے چاہا کہ کسی طریقے سے بچوں کو آزادی مل جائے، تو ایک مرتبہ پورے اسباب مہیا کیے، بچوں کو زندان سے فرار کیا، اپنے گھر لے کر آیا اور پھر بچوں کے ہمراہ مقام دجلہ کی طرف روانہ ہوا۔ لیکن ابن زیاد کی فوجوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ مشکور کو بچوں نے اس انداز میں جب پایا کہ مشکور مجبور ہو گیا ہے، یہ قتل ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو ہم اس کے قتل کا سبب بن جائیں، تو مشکور سے بچے کہنے لگے مشکور تو ہمیں اکیلا چھوڑ دے، کہیں ایسا نہ ہو ابن زیاد کے سپاہی تجھے قتل کر دے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے کسی کی جان جائے۔ بچوں کو جس بات کا خطرہ تھا وہی ہوا، مشکور کا محاصرہ ہوا، بچے فرار ہوئے، مشکور کو قتل کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ بچے فرار ہوتے ہوتے ایک منزل پر، اسی طرح سے اسی منزل پر جیسے باپ کی منزلیں تھیں ایسے ہی بچوں کی منزلیں خدا نے دکھائیں۔ ایک مومنہ دروازہ کھولے بیٹھی ہوئی تھی، بچے قریب سے گزرے، ایک مرتبہ مومنہ نے اپنے گھر میں ان بچوں کو بلایا، غذا بھی دی، بستر بھی دیا۔ پتہ ہے آپ کو یہ مومنہ کون تھی؟ یہ تھی تو مومنہ، لیکن اس کا داماد حارث تھا، اس کا داماد حارث تھا۔ ساری رات تو بچوں کو چھپائے رکھا، لیکن ایک مرتبہ غیر معمولی حرکات سے حارث کو علم ہو گیا، اس نے بچوں کو پا لیا۔ پر رونے والوں، میرے
سر اڑے، حارث نے لاشوں کو دریائے فرات میں پھینکا۔ متل کہتا ہے عجب محبت بچوں کی دکھائی تاریخ نے، لاشیں بہت دور دور تھے لیکن سمٹتے سمٹتے ایک دوسرے سے گلوگیر ہو گئے، اور یہاں سر جب جنبش آئی لبوں پر تو یہ جملے کہہ رہے تھے بابا مسلم ہم نے بھی غربت کے حق کو ادا کیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا انقلبوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باری لغت اختفاطمہ بیہا و بالغا و بنی وارث کرب و بلا فرزند زہرا کے ظہور میں جب تاجیل عطا فرما، تاجیل فرما، تاجیل فرما، تاجیل فرما، ہمیں مولا کی آبان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ تو ہمیں اکیلا چھوڑ دے، کہیں ایسا نہ ہو ابن زیاد کے سپاہی تجھے قتل کر دے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے کسی کی جان جائے۔ بچوں کو جس بات کا خطرہ تھا وہی ہوا، مشکور کا محاصرہ ہوا، بچے فرار ہوئے، مشکور کو قتل کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ بچے فرار ہوتے ہوتے ایک منزل پر اسی طرح سے اسی منزل پر جیسے باپ کی منزلیں تھیں ایسے ہی بچوں کی منزلیں خدا نے دکھائی۔ ایک مومنہ دروازہ کھولے بیٹھی ہوئی تھی، بچے قریب سے گزرے، ایک مرتبہ مومنہ نے اپنے گھر میں ان بچوں کو بلایا، غذا بھی دی، بستر بھی دیا۔ پتہ ہے آپ کو یہ مومنہ کون تھی؟ یہ تھی تو مومنہ لیکن اس کا داماد حارث تھا، اس کا داماد حارث تھا۔ ساری رات تو بچوں کو چھپائے رکھا لیکن ایک مرتبہ غیر معمولی حرکات سے حارث کو علم ہو گیا، اس نے بچوں کو پا لیا۔ پر رونے والوں میں نے ختم کر دی مجلس، مولا آپ کے کرسے کو سلامت رکھے۔ بچوں کو ہاتھوں میں ریسما باندھ کر حارث کھینچتا ہوا فرات کے کنارے لایا۔ بچوں سے کہا آخری خواہش کیا ہے؟ بچوں نے کہا اجازت ہو 2 رکعت نماز دو رکعت نماز پڑھ لے۔ بچوں نے نماز ادا کی، کربلا کا رخ کیا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ بچوں کا یہ سلام کرنا تھا، حارث کی تلوار چلی، محمد ابراہیم کے سر اڑے، حارث نے لاشوں کو دریائے فرات میں پھینکا۔ متل کہتا ہے عجب محبت بچوں کی دکھائی تاریخ نے، لاشیں بہت دور دور تھے لیکن سمٹتے سمٹتے ایک دوسرے سے گلوگیر ہو گئے، اور یہاں سر جب جنبش آئی لبوں پر تو یہ جملے کہہ رہے تھے بابا مسلم ہم نے بھی غربت کے حق کو ادا کیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔